میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں۔ تب جواب ملا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا بہت اکیل ہوں میں۔ جواب ملا بے شک ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ جواب ملا بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھیں اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال ہے کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ سیکھا ہے، اگر اللہ ہماری مدد کرے تو آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ بھی اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ کی خاموش مدد کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہم پر بہت طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کے اشارے ظاہر ہوتے ہیں ہم پر، کبھی وہ خواب کی صورت میں، کبھی خیالات کی صورت میں۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا تکلیف تھی ہمیں اس وقت۔ تو غور سے سنیں اور یاد رکھیں، جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر آپ کا رب آپ کو کیوں آزماتا ہے؟ پھر آپ بار بار اللہ سے رجوع کرتے ہیں پریشانی کے لیے، اپنی مدد کے لیے۔ اس سے مانگنا ہمارا بے وجہ نہیں ہے، جو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کے لیے اٹھ سکیں، اور پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھنا بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک تو بار بار فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر دیکھو، مجھ سے مدد طلب کرو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نواز دوں تو کہنا۔ اور زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں نا، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہی صحیح تھی تو ایسا ہوا، پر کیوں میرا دل نہیں مانتا؟ ہر بار سوچتی ہوں اگر اللہ ایسے چاہتے تو ایسے ہی صحیح، پھر کیوں جب بھی ہاتھ اٹھاتی ہوں اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں، زبان پر، آنسوؤں پر، دل پر کوئی قابو نہیں رہتا میرا؟ پھر بھی دل کیوں بار بار کہتا ہے کہ مانگ لوں میں اللہ سے؟ اللہ سے کیا پتہ یہی وہ آخری بار ہو جس کے بعد میرے لیے انہوں نے کن لکھ دینا ہو۔ مجھے جواب کا تو نہیں پتہ، پر جب سوچتی ہوں نا تب ایک ہی بات دل میں آتی ہے کہ شاید اللہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے بار بار مدد مانگتی رہوں، مدد کی طلب کروں، اور اس کے بعد وہی ملنا ہے جو دعاؤں میں ہے۔ اللہ آپ تو سب جانتے ہیں نا، آپ تو علی کل شیء قدیر ہیں،
اپنی شان کے مطابق میری چاہت کو میرے نصیب میں لکھ دینا اللہ پاک۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان سے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے اور ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنی زبانوں کے اور دعووں کے کتنے سچے ہیں۔ اور پھر ہم جب اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں نا اور ڈگمگاتے نہیں ہیں تو اللہ ایسے طریقوں سے ہماری مدد فرماتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ دوسرا سبق جو سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری آزمائش بھی ہیں کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی خیر، جو بھی بھلائی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بھلائی ٹھہر جائے اور ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تو ہمیں اپنی نعمتوں میں عاجز رہنا چاہیے۔ جب آپ کو آزمائش سے نکلنے کا کہیں سے بھی رستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فوراً صدقہ دیں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں گے تو وہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دے دیا وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ رویے ہوں، پیسے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر جتلاتے نہیں ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ اللہ کے سامنے جتنا چاہیں مانگیں، مدد مانگیں، رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے، ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے، اپنے بندے کے دکھ کا، تکلیف کا وہ موقع دیتا ہے بندے کو کہ اپنے سامنے وہ کھل رونے کا، مدد مانگنے کا، پکارنے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفا اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، اور خاموشی سے اپنے اس بندے کی ایسی مدد فرماتا ہے، غیبی مدد فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی نہ آتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل رکھتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے خوبصورت کر ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو، زبان کو، بیان لہجے کو، الفاظ کو، ہماری سماعت اور عبارت کو، باطن اور ظاہر کو، اور قبول کر دے ہم سب کی دعاؤں کو جو ہم سب کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہیں۔ تو بڑا رحیم ہے، قادر اور کریم ہے۔ اللہ پاک
ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔